إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لاسٹ کلاس میں شفاعت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. یہاں ہم اختصار کے ساتھ سوالات دیکھتے ہیں اور پھر نیکسٹ ٹاپک پہ موو کرتے ہیں. پیج نمبر 42 سوال ہے کہ ہم زندہ لوگوں سے کسی کے ہاتھ سفارش کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ زندہ لوگوں سے کسی کے ہاں سفارش کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جواب: دنیاوی امور میں زندوں سے سفارش کا مطالبہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ارشاد الہی ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. جو کوئی اچھے کام میں سفارش کرے گا وہ اس سے اس کی نیکی اس سے ملے گی، اور جو کوئی برے کام میں سفارش کرے گا وہ اس میں اس کا حصہ اسے بھی ملے گا. تو نیکی کے کاموں میں سفارش کی جا سکتی ہے، اچھے کاموں میں سفارش کی جا سکتی ہے، یہ دنیاوی امور میں ممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بادشاہت کا جو نظام ہے وہ دنیاوی نظام جیسا نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. آواز آ رہی ہے سب کو کلیئر؟ کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ مخلوق سے الگ ہے اور ڈفرینٹ ہے. اب صحیح آواز؟ پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی صحیح نہیں آ رہی. اچھا، بالکل سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو اچھے کاموں میں، تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا. تو سفارش کرنا اچھی بات ہے. دنیاوی کاموں میں سفارش کرنے کی کیا مثال ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی مسکین شخص آپ کے پاس آتا ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہو یا کسی بھی دنیاوی حاجت کی ضرورت ہو، اور اگر آپ اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے ہاں جو اس کی حاجت پوری کر سکتا ہو اس کے ہاں سفارش کر دیں کہ آپ ذرا ان کے معاملات دیکھ لیجئے یا ان کی مدد کر دیجئے. تو یہ جو میں نے جو کام کیا ہے کہ کسی کے ہاں جو اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، تو میں نے یہ گویا کہ سفارش کی ہے. اسی طرح کسی کی لون کی گارنٹی لے لینا، خرید و فروخت میں، یہ ساری سفارش کی صورتیں ہیں. یا سفارش مثال کے طور پر اگر کسی امپلائی نے غلطی کر دی تو امپلائر کے ہاں کوئی دوسرا امپلائی اس پہلے امپلائی کی سفارش کر دے. یہ ساری دنیاوی سفارش کی صورتیں ہیں جو کہ جائز اور صحیح ہیں، یعنی اچھے کاموں میں سفارش کی جائے گی. جی ہاں، میری آواز اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے تھوڑا سا نزلہ ہے. سوال: کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مدح میں مبالغہ آمیزی کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ہم ایگزیجریشن کر سکتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں، یہ ہے مبالغہ. مبالغہ یعنی حد سے زیادہ، جتنی تعریف کی جانی چاہیے اس سے زیادہ بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں ایگزیجریشن یا مبالغہ آمیزی. تو جواب یہ ہے کہ جی یہ ایگزیجریشن جائز نہیں ہے، یہ غلو ہے،
حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو قرآن نے تعالیٰ یہ بتایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک عام انسان تمہاری طرح، بشر، میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں. ہاں فرق مجھ میں اور عام انسانوں میں یہ ہے کہ میری طرف یوحا الیہ، یہ فرق ہے. ویسے تو میں عام انسان ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک عام انسان ہوں تمہاری طرح، کھاتا پیتا چلتا پھرتا، لباس کی ضرورت، جو انسانی حاجات پیش آتی ہے ہر انسان کو وہی حاجات مجھے بھی پیش آتی ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، یہ فرق ہے. یہ فرق ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی اور تم پر نہیں کی جاتی. تو میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، صرف بندے ہو. میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ دونوں ہوں. انما الہکم الہ واحد. ٹھیک ہے، آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے زیادہ گزر جانا، یعنی نبی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ نبی صرف بندے ہیں اللہ کے اور رسول ہیں، اس سے زیادہ بہت زیادہ ایگزیجریشن نہ کرنا. جیسے کہ اگلی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ مجھے حد سے زیادہ تعریفوں میں ایسے نہ بڑھا دینا جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی ابن مریم کو حد سے زیادہ بڑھایا. یعنی انہوں نے ان کی اتنی تعریف کی کہ ان کو نبی اور رسول سے، نبی سے درجہ بڑھا کر اللہ جیسا درجہ دے دیا. یعنی جو تعریف صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہی تعریفیں دے دی، یعنی بہت زیادہ مبالغہ آمیزی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، اس کے سوا کچھ نہیں، میں تو صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا، تو بس یہی کہو عبداللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ کسی کو جاب لگوانا یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے سفارش کرنا جائز ہوگی؟ جی ہاں، اگر وہ جائز طریقہ ہو، یعنی وہ جائز طریقے سے سفارش کی جا رہی ہے تو جائز ہوگی. اگر ناجائز طریقے سے کی جا رہی ہے، کسی کا حق مار کے جاب لگوانا یا ایڈمیشن کروانا، یہ جائز نہیں ہے. اگلا ٹاپک ہے جہاد، ولا، اخوت اور فریضہ حکومت. ولا والبرا، الولا والبرا، جہاد، یہ ٹاپکس ہیں. جہاد فی سبیل اللہ، جہاد جہد سے ہے، مطلب اس کا لغوی کوشش کرنا، محنت کرنا. جہاد جو ہے وہ شرعی اصطلاح میں اس کے مختلف قسمیں ہیں. جہاد کی مختلف قسمیں ہیں. میں یہاں لکھ دیتا ہوں. پہلا ہے جہاد النفس. جہاد النفس، نفس، ذات، سیلف جہاد، یعنی اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرنا. اس کے جو ہے وہ 4 مراتب آتے ہیں. جہاد النفس کے 4 مراتب آتے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا علم حاصل کرنے میں. پہلا مرتبہ جہاد فی التعلیم والتعلم، یعنی علم سیکھنے سکھانے میں محنت اور کوشش کرنا. دوسرا اس علم کو سیکھ کے اس پر عمل کرنا. عمل میں بھی چونکہ مجاہدہ عمل میں بھی چونکہ محنت اور کوشش ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے. اور عمل چونکہ کبھی کبھار انسان پر بھاری اور بوجھل گزرتا ہے، اس لیے یہ کوشش کا نام ہے. پہلا مرتبہ علم، پھر علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا. پھر تیسرا مرتبہ یہ علم کو حاصل کیا ہے جو اس کی آگے نشاط یا تبلیغ کرنا، اس کو آگے پھیلانا.
دین کی دعوت دینا، اور یہ جو ہے یہ چاروں مراتب سب پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ چوتھا، جو بھی دینی دعوت میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، عمل کرنے میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، علم حاصل کرنے میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان پر صبر کرنا۔ یہ چاروں مراتب جہاد نفس کے کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ پتہ ہے کسی کو کہاں ہے؟ سورہ عصر، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسانیت خسارے میں ہے، سب کے سب، all in loss، سب کے سب۔ اب آگے ایکسیپشن آ رہی ہے، سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں کرتے ہیں۔ کون سی؟ الا الذین آمنوا، اب ایمان علم کی بنیاد پر ہی آتا ہے، علم نہیں ہوگا تو ایمان کیسے لاؤ گے؟ وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتے ہیں ایک دوسروں کو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا فرض عین کیسے معلوم ہوا کہ یہ چاروں مراتب جو ہے وہ چاروں مراتب ایک ساتھ پائے جانے چاہیے، ایسے نہیں کوئی بھی ایک ان میں سے آپ کو کفایت کر جائے گا، نہیں، چاروں مراتب جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری انسانیت خسارے میں سوائے وہ انسان کے جو یہ چار مراتب پر پورا اترے۔ یہ ہے جہاد النفس۔ دوسرا آتا ہے جہاد الشیطان، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور شیطان کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو دو چیزوں میں لگاتا ہے، شیطان دو چیزوں میں آپ کو لگاتا ہے، ایک تو شکوک اور شبہات، ڈاؤٹس، دوسرا شہوات، ڈیزائرز۔ تو ان دو ایسپیکٹ سے شیطان سے جہاد کرنا ہے۔ شبہات کیسے حل ہوں گے؟ یقین، اللہ پر یقین، رسول پر، قرآن پر، حدیث پر، دین اسلام پر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں رب سے راضی، رب کے، اللہ کے رب ہونے پر راضی، محمد کے رسول ہونے پر راضی، نبی ہونے پر راضی، دین کے اسلام ہونے پر راضی۔ راضی کے معنی یقین ہے، مجھے یقین ہے، مر سکتا ہوں، مٹ سکتا ہوں، لیکن اس حق کو تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہوتا ہے راضی ہونے کا معنی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ کلمات شام میں 3 دفعہ کہے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ تو شبہات کا حل کیا؟ یقین۔ یقین کیسے آئے گا؟ علم۔ تو یہ واپس یہاں پہ لوٹ رہا ہے، یقین علم سے آتا ہے، علم حاصل کریں گے، جو برہان ہے، جو یقین ہے، وہ یقین پیدا ہوگا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے قرآن پر۔ جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا ہی شبہات کا دروازہ بند ہوتا رہے گا، جتنا پختہ علم اور یقین ہوگا اتنا ہی شیطان آپ سے ہارتا رہے گا، شیطان آپ کو اس دروازے سے نہیں آ سکے گا، اس دروازے سے آپ کے پاس نہیں آئے گا شیطان۔ اور عقیدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق ہے اسی سے، عقیدے کا تعلق ہے اسی سے، اسی لیے عقیدہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے میں پختہ ہو جائے تاکہ آپ شیطان کے، چاہے وہ شیاطین من انس ہو، انسانوں میں سے شیاطین ہو، جنات میں سے ہو، ہر طرح کے شیاطین پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان اعتراضات ڈالے آپ کے دین پر یا جو ہے وہ شیاطین آپ کے اندر وسوسہ ڈالے، تو ان سب کا حل جو ہے وہ یقین ہے، اور یقین علم سے آتا ہے۔ شہوات، ڈیزائرز کا جو حل ہے
شہوات ڈیزائرز کو کیسے روکا جائے گا؟ اس کا حل صبر ہے. یہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے. صبر اپنے آپ کو روکے رکھنا شہوات سے، ڈیزائر سے. صبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقوی، ایمان، یقین، علم، اس سے صبر آتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نمازوں کے ذریعے. تو یہ نمازیں جو ہے یہ شہوات میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے، فحش کاموں سے، ڈیزائر سے آپ کو روکتی ہے. شہوات کا حل کیا ہے؟ صبر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. صبر نماز سے آتا ہے اور دیگر اعمال سے، تقوی سے. کیونکہ صبر، نماز جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو چیک کریں، اگر آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنی ڈیزائرز کو آپ قابو نہیں کر پاتے. ڈیزائرز ہوتی ہر کسی میں ہے. زین الناس حب الشہوات من النساء وغیرہ، یہ جو آیت ہے کہ ہم نے بیوٹیفائی کر دیا، مزین کر دیا ہے انسان کے لیے عورتوں کا فتنہ، مال کا فتنہ وغیرہ وغیرہ. تو ڈیزائرز تو ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ انسان نہیں ہوگا ورنہ وہ پھر فرشتہ ہوگا. تو ہر انسان کے اندر شہوات کا مادہ موجود ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. کنٹرول یعنی اس کو ٹیم کرنا آنا چاہیے، ٹرین ہونا چاہیے. اور ٹرین جو ہے بار بار اس کو کنٹرول کر کے صبر کے لیولز تک پہنچ کے حتیٰ کہ آپ کی عادت بن جائے، آپ کی عادت بن جائے. تو لہٰذا اپنی ڈیزائرز کو چیک کریں. اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب نماز میں کوئی خلل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز تو بڑے کاموں سے روکتی ہے. یہ جہاد الشیطان، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا. یہ یقین اور یہ جو صبر ہے اتنے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا، لیڈرز بنائے، لیڈرز کھڑے کیے انہوں، دین کے لیڈرز، جب انہوں نے یہ دو کام کیے. کیا دو کام کیے؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یہ شہوات کو کنٹرول کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھنے والے تھے. یہ یقین اور صبر جس لیول کا ہوگا آپ کا مقام لوگوں میں اتنا ہی ہوگا. حتیٰ کہ یہ پرفیکشن کے لیول پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن ایک جو اوپر کا لیول ہے، اگر اس لیول تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کو لیڈر بنا دے گا، امام بنا دے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر محدثین. کوئی انسان چاہے کہ میں امام بن جاؤں، لیڈر بن جاؤں، میں امت کو لیڈ کروں اور یہ دو چیزیں نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہے یہاں تک؟ سوال ہے کہ ہم تبلیغ کیسے کریں، اسپیشلی فیمیلز تبلیغ کیسے کریں؟ فیمیل تبلیغ کیسے کریں؟ جی دیکھیں، ایک بات بتاؤں، میری وائف مجھ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ تو جا کے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ دین کی دعوت کا بھی کام کرتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے. میں منع نہیں کر رہا، ہم بھی علم حاصل کریں اور پھر ہم بھی دین کی دعوت کا کام کریں. اور ایک فیمیل کا جو بنیادی رول ہے، ایک عورت کا بنیادی رول ہے، وہ کوئی ہلکا نہیں ہے. عورت کس طریقے سے تبلیغ کر سکتی ہے؟ ضروری نہیں ہے اس کو اسٹیج پہ آگے اسپیکر ہی بننا ہو، اسٹیج پہ آگے جو ہے اس کو دین کی دعوت ہی دینی ہو. ہر عورت ایسا نہیں کر سکتی. عورتوں میں تو بالاولیٰ یہ کم پایا جاتا ہے بنسبت مردوں کے. تو ہر عورت جو ہے وہ آگے اسٹیج پہ بول نہیں سکتی. ہر عورت
آ کے جو ہے وہ تدریس نہیں کر سکتی. بنیادی عورت کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ امام پیدا کرنا اور بنانا. آپ دیکھیں امام بخاری, امام مالک, امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل جو ہے وہ ان کے بچپن میں ہی والد صاحب فوت ہو گئے تھے. ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے, ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے, اور ان کی ماں نے ان کو یعنی جو ان کو محدث اور امام بنانے میں جو ہاتھ ہے وہ ان کی ماں کا ہے. اسی طرح امام بخاری ہے, اسی طرح امام مالک ہے, ان سب کی والدہ کا ہاتھ آتا ہے. جتنے بھی آپ ان کی سیرتیں پڑھیں گے تو ان کی والدہ نے جو ان کی تربیت کی ہے اور ان کو امام اس وقت کا امام بنایا ہے. یعنی جو عورت جو کام کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. عورت اپنے بچوں پر کام کرے, یہ تہیا کر لے کہ ایک بچہ ایسا میں کروں گی جو اس وقت کا امام ہو, تو عورت کر سکتی ہے. ماضی میں ایسے ہی ہوا ہے. امام بخاری کے والد کا نام نہیں آتا, امام احمد ابن حنبل کے والد کا نام نہیں آتا کہ انہوں نے جو ہے وہ امام احمد بنائے, نہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو امام احمد ابن حنبل کی جو والدہ تھی وہ کس طریقے سے تربیت کرتی تھی ان کی, کہ امام احمد ابن حنبل جب جوان تھے, نوجوان تھے, تو اس وقت بار بار ان کا جو ہے وہ کسی دوسری طرف مائل لگتا تھا کہ میں یہ کما لوں, میں دوسری جگہ چلے جاؤں. لیکن ان کی والدہ نے بڑا سخت رکھا ان کو کہ نہیں, تم نے جا کے علم حاصل کرنا ہے, کما میں لوں گی. تو یہ ایک عورت جو ہے اس کو وہ امام اور محدث کھڑے کر سکتی ہے وقت میں. تو یہ مطلب اپنے بچوں پر فوکس کرنا, اپنے بچوں کو ہی بنا دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا سب سے بہترین رول ہے. اور ماضی میں ہم نے جو دیکھا ہے, جس عورت نے مطلب جو دین کے اعتبار سے انقلاب برپا کر دیا ہے, وہ ایسے بچوں کی تربیت, بہت ساری مثالیں ملتی ہیں سلف میں. یعنی ایسی مثال تو نہیں ملتی جیسے کہ امام بخاری کی ملتی, کہ امام بخاری نے جو ہے وہ اہل السنہ کا نام زندہ کیا, امام احمد ابن حنبل نے اہل السنہ کا نام زندہ کیا اور سنت کا احیاء کیا. ایسی کوئی اللہ عالم میرے علم میں ایسی نہیں, اگر ہوگی بھی تو مردوں سے کم ہوتی ہیں کہ ایک عورت نے ایسا دینی ریولوشن جو ہے وہ برپا کر دیا. نہیں, ڈائریکٹلی وہ نہیں کرتی, ہاں وہ انڈائریکٹلی کرتی ہے, سارا ثواب وہ لے جاتی ہے. جب ایسے امام اور محدثین پیدا کرے, ایسے امام اور محدثین پیدا کرے جو مطلب تہیہ کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے بس اپنے اس بچے کو جو ہے پورا اس کو دین پہ لگا دینا ہے اور اس کو امام بنانا ہے اپنے وقت کا. تو عورت اس طریقے سے تبلیغ کر سکتی ہے, یہی تبلیغ ہونی بھی چاہیے. کوئی سوال ہے آگے؟ اچھا, تیسرا جہاد جہاد بالمال. یہ بالکل عام سا ہے, دین کے راستے میں مال خرچ کرنا. دین کے راستے میں خرچ کرنا یا کمزوروں کی, مسکینوں کی, فقیروں کی مدد کرنا, یہ بھی ایک محنت اور مشقت کا کام ہے. اور جو چوتھا جو ہے وہ جہاد باللسان, زبان سے جہاد کرنا. جو ہم دین کی دعوت کا جتنا بھی کام کرتے ہیں یہ زبان سے ہی جہاد ہے. آج کا دور جو ہے وہ اس کا ہے. یہ تو اپنی جگہ ہے, میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں 5ویں سورت سے, جہاد بالسیف, ہاتھ کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ جہاد کرنا. آج کا دور اس کا ہے, ٹھیک ہے. آج کا دور انٹلیکچوئل اور فکری جہاد کا دور ہے. کفار, ملحد, مشرک ہم پر آرگیومنٹس کے ذریعے ہمارے دین کو کمزور کرتا ہے, اور ہم ان کے آرگیومنٹس کو جائزہ لیں, انالائز کریں, اور قرآن حدیث اور پکے, اور ہم ان کو جواب دیں. یہ ہے جہاد, محنت کرنا.
یہ زبان سے جہاد ہے. جہاد باللسان یا بالقلم کہہ لیں, پین کے ذریعے, اپنے زبان کے ذریعے, تو یہ انٹلیکچوئل جہاد جس کو کہتے ہیں. اور یہ جو جہاد بالسیف ہے, جہاد بالسیف, تلوار کے ساتھ جہاد, اس کی اگر مختلف دنیا میں مختلف پارٹس آف دا ورلڈ میں صورتیں ہیں تو وہ یہ ہے کہ دفاعی جہاد کی ہے. یعنی کفاروں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے, مسلمانوں پر حملہ کیا ہے, وہ اپنا ڈیفینسو جہاد کر رہے ہیں, جو کہ وہ بھی جہاد ہے. یعنی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو کفار کی تکالیف اور پریشانیوں سے, تو یہ جہاد بالسیف ہو رہا ہے. فلسطین وغیرہ, کشمیر, یہاں پہ جہاد بالسیف ڈیفینسو جہاد ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے یہ دفاعی جہاد, دفاعی, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا. اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں, واجب ہے آپ پر ڈیفینڈ کرنا, فرض العین ہے. کفار آپ کے ملک پر حملہ آور ہو, ہر ایک کو ڈیفینڈ کرنا واجب ہے. اگرچہ آج جو ہے وہ فوج کی صورت ہے, فوج اگر وہ رول ادا کر دیتی ہے تو پھر عوام کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. لیکن اگر فوج جو ہے وہ گھسائی ہے ملک میں اور ہر مسلمان کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے, مار رہی ہے, تو پھر ہر بندے کو اپنا ڈیفینڈ کرنا, اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ واجب ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مسلمانوں کا نام نیچے ہوگا. ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد, اس کی کوئی مثال نہیں ہے ابھی دنیا میں. اقدامی جہاد کیا ہوتا ہے؟ اقدامی جہاد جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں فتوحات ہوئی مختلف حصے میں, کہ لوگوں نے مطلب جب دوسری جگہ جاتے, دوسرے ملکوں میں جاتے تھے خلفاء راشدین کی دور میں, تو ان کو کہتے اسلام کی دعوت دیتے, اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا صلح کر لو, کچھ بھی نہیں تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ وہ جہاد ہے. لیکن آج چونکہ کوئی خلیفۃ المسلمین ہے نہیں, اور یہ صرف جو ہے وہ لیڈرشپ کے انڈر ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا ایک تنظیم جاری اور جہاد کر رہی ہے, صرف اتنا فساد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی. ہمارے ملک میں نہیں, جہاد سے کلچرل جہاد, نیشنلزم کا جہاد, وطنی جہاد, یہ ساری چیزیں خارج ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کوئی اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے, کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا اور فرمایا کہ جہاد وہ جو فی سبیل اللہ ہو, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کو, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہی جہاد ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ ٹرائبل وارز, یہ جہاد نہیں آتا, یہ جہاد کی صورت نہیں ہے. جہاد صرف وہ جہاں پہ دین کا غلبہ لینے کے لیے ہو یا دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو, وہ جہاد ہے. ٹھیک ہے, تو میں بتا رہا تھا جہاد اقدامی کی, تو اب انٹلیکچوئل جو جہاد باللسان اور بالقول ہے, اس میں دونوں دفاعی جہاد بھی ہے اور اقدامی جہاد بھی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ملحد آپ پر اٹیک کر رہا ہے اور آپ اس کو اپولوجیٹک آنسر دے رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں اپولوجیٹک اپروچ. یعنی آپ گویا کہ اپولوجائز کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے, آپ اپنے دین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے. ایک انٹلیکچوئل جہاد میں ہی ایک ہے کہ اٹیک والی اپروچ, کہ آپ ہی انیشیٹ کریں اٹیک, آپ ہی ملحد پر یا مشرک پر یا کافر پر اپنا اٹیک انیشیٹ کریں. تو جہاد باللسان اور بالقلم میں یہ دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں آج کے دور میں. لیکن جہاد بالسیف میں اقدامی جہاد نہیں ہے. کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ فتنہ اور فساد میں پڑا ہوا ہے, کیونکہ اقدامی جہاد طاقت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, کیا اقدامی جہاد کریں گے؟ اگر وہ کریں گے تو فتنہ فساد برپا کریں گے, خفیہ تنظیمیں بنائیں گے, بم دھماکے کریں گے,
یہ سارے فتنہ فساد ہے، یہ خوارج کا عمل ہے، یہ وہ خارجی یا تکفیری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. باقی اقدامی جہاد کی کوئی بھی صورت پائی نہیں جا رہی، بلکہ یہ ابھی استطاعت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. آپ مکہ کے دور میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا. کیوں؟ مکہ میں مسلمان کمزور تھے. مدینہ میں بھی گئے تو پہلے جو ہے وہ شروع میں جہاد فرض نہیں ہوا. جب ایک مدینہ میں اسٹیٹ قائم ہو گیا، ایک لیڈرشپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہو گئی، ایک خلافت قائم ہو گئی، ایک اسٹیٹ، ایک ریاست قائم ہوئی، مسلمان کے پاس ایک مستقل ایک اسٹیٹ تھا اور ایک قوت تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو ہے وہ، اور جہاد بھی اسٹیجز میں فرض ہوا. پہلے کہا کہ نہیں، جو تم سے لڑے ان سے صرف لڑو. پھر کہا کہ نہیں، مشرکین سے لڑو کافہ، تمام کے تمام مشرکین سے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. تو ابھی مسلمانوں کی کوئی پوزیشن تو دیکھے آپ، ہر جگہ پٹ رہا ہے مسلمان، ہر جگہ کمزور ہے. علم و یقین ایمان تو نام کی چیز نہیں ہے، کیا جہاد کرے گا وہ؟ تو اقدامی جہاد کی جتنی صورتیں بتائی جاتی ہے سب باطل اور فساد اور خروج ہے، خارجی ہیں. سوال ہے کوئی؟ ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ جہاد کا جو ہے، یہ ایک جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. شہوت کو کیسے، شہوات کیا ہوتی ہے، شہوات کیسے، ایگزامپل ذرا سمجھائیں. شہوات جو ہے وہ یعنی انسان شہوت پائی جاتی ہے، ڈیزائرز پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر مال کمانے کی ڈیزائر ہے تو جائز طریقے بتا دیے اور حرام طریقے بتا دیے کہ ان سے بچنا ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ انسان کی اندر اور بھی جیسے کہ خواہشات پائی جاتی ہیں مال کی اور سیکشل ڈیزائرز، تو اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس کا نکاح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی ان ڈیزائرز کو فلفل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ یہ جائز طریقہ ہے. تو جو ناجائز طریقہ ہے اسے منع کر دیا ہے. نماز پڑھنے کے باوجود اگر خواہشات ہو تو کیا کریں؟ خواہشات میں نے اسی لیے سمجھایا، خواہشات کا ہونا اور ہے اور خواہشات پر ایکٹ کرنا اور اس کو عمل میں لانا اور ہے. خواہشات کا ہونا تو ہر انسان کی بات ہے، لیکن اگر کنٹرول نہیں ہے، خواہشات پر عمل پہ عمل ہے، تو پھر یہ ہلاکت کا سبب ہے. جی کون سے صبر کی بات کر رہے ہو؟ صبر جو ہے وہ 3 قسموں کا ہے. سوال ہے کہ صبر میں اگر ہم تھوڑی سی تاخیر کر دیں، 1-2 سال لگا دیں، تو ویسے تو صبر میں تاخیر نہیں کر سکتے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس گزرے جو کہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو. تو اس عورت نے کہا آپ کو کیا پتا کہ میرا کون فوت ہوا ہے، مجھے کتنا صدمہ پہنچا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ عورت اچھا اللہ کے رسول ہے، وہ بھاگتی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ میں ایسے جواب نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ فرسٹ اس وقت ہی ہوتا ہے جب صدمہ پہنچے. بعد میں ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، بعد میں تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے صبر کرنے کے علاوہ. ٹھیک ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اگر آپ نے اس وقت صبر نہیں کیا تو بعد میں تو ویسے ہی کرنا ہے آپ نے. تو بعد میں کوئی صبر کرنے کی کوئی اچھا کام نہیں کیا، پہلا اسی وقت صبر کرنا ہے. تو یہ ہے صبر عند البلا، مصیبت کے وقت جو صبر.
یعنی مصیبت آسائش مصیبت آزمائش جو آتی ہے اس پر صبر کرنا. ایک صبر کی قسم یہ ہے. دوسری صبر کی قسم یہ ہے صبر علی الطاعات, اطاعت کے کاموں میں صبر کرنا, یعنی مداومت کے ساتھ ریگولرلی کنٹینیوس بیسس پر اس کام کو, نیکی کے کاموں کو ادا کرتے رہنا. ایسا نہیں کہ آج نماز کا موڈ نہیں ہو رہا تو میں نماز چھوڑ دوں, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یعنی یہ تو ایک نفاق کی علامت ہے کہ کبھی موڈ ہوا تو فجر کی نماز پڑھ لی, کبھی موڈ نہیں ہوا تو ساری نمازیں چھوڑ دی. مذبذبین الی ذالک, مذبذبین بین ذالک, لا الہ الا ولا الہ الا. یہ منافق جو ہے, منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اٹکے ہوئے ہیں بیچ میں, مذبذب, یہ بیچ میں کنفیوز ہے. لا الہ الا نہ مسلمانوں کی طرف پورے ہوتے ہیں نہ کفار کی طرف پورے ہوتے ہیں, بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. کبھی موڈ ہوتا ہے تو یہ کر لیتے ہیں, کبھی موڈ ہوتا ہے تو نافرمانی کفر کرتے ہیں, کبھی موڈ ہوتا ہے تو توحید پر آ جاتے ہیں, کبھی موڈ ہوتا ہے شرک کرتے ہیں, کبھی موڈ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں, کبھی موڈ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا نہیں لیکن ہاں یہ بات اور ہے کہ کبھی ہمارا موڈ ہو رہا ہوتا ہے زیادہ عبادت کرنے کا اور کبھی ہم پر مشقت ہو رہی ہوتی ہے, ہیوی لگ رہا ہوتا ہے عبادت کرنا, لیکن اس کی وجہ سے میں عبادت کو چھوڑ نہیں دیتا. فرق یہ ہے, ایک وہ نفاق ہے کہ جب اس کا موڈ نہیں ہو رہا تو وہ عبادت چھوڑ دے اللہ کی, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جب ظاہر سی بات ہے کبھی تہجد پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے, کبھی مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے, کبھی فجر پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے, کبھی مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے اٹھنا, لیکن آپ ہر حال میں اس کو کہتے ہیں چاہے آپ کو مشکل لگ رہا ہے. یہ ہے عبودیت, یعنی ہمیشہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا, کبھی کبھار آپ پہ ہیوی اور بوجھل بھی گزرے گا, تو اس وقت آپ نے اطاعت نہیں چھوڑنی ہے. یہ ہے اطاعت کے کاموں میں صبر کرنا. تیسرا صبر ہے گناہوں پر صبر, یعنی گناہوں سے رکنے پر صبر, کہ اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا, یہ صبر ہے. یہ صبر جو ہے وہ پہلے ہی کرنا ہے, اگر بالفرض آپ نہیں کر پائے تو آپ نے بعد میں تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ایمان کا لیول کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتا ہے, جی ہاں بالکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا, کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر آیات پڑھی جاتی قرآن کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا ہے. ابو بکر کہہ رہے کیا کہہ رہے بھائی, منافق ہو گئے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی ہاں میں منافق ہو گیا ہوں. وہ اس طرح سے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جنت اور جہنم کو. اور جب ہم اپنے گھر پہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم سب یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, یعنی ہمارا ایمان تھوڑا سا اس لیول کا نہیں ہوتا جب ہم نبی کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنظلہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہے, میں بھی منافق ہو گیا, چلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو دونوں شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے. نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں, تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک ہی حالت میں رہتے تو ملائکہ تم سے مصافحہ کرتے, لیکن اس کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی وقت ہے اس کا بھی وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نفاق ہے واقعی منافق ہے, نہیں, کہا کہ یہ تو اگر ایسا ہوتا کہ ایمان کے ایک ہی لیول رہتا ہے تم میں تو تم ملائکہ تم سے اتر کے جو ہے وہ مصافحہ کرتے اور ہاتھ ملاتے, نہیں, کبھی اس کا بھی وقت ہے کبھی اس کا بھی وقت ہے, کبھی آپ پر دل پہ پردہ آ جائے گا, کبھی موڈ نہیں بھی ہوگا. میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے, فرض ہے, فرض واجبات ہے. اگر موڈ نہیں ہو رہا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے آج نیند آ رہی ہے یار تو میں تھکا ہوا ہوں آج فجر اسکپ کر دیتے, نہیں, یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا طبیعت بھاری ہوگی, آپ قرآن حدیث سنیں گے ایمان بڑھے گا, گھر پہ جائیں گے تھوڑا سا کم ہو جائے گا, تو ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ملائکہ مصافحہ کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہاتھ ملائیں گے، یعنی ملائکہ ہاتھ ملائیں گے کہ بھائی تم تو بڑی اعلیٰ چیز ہو، تمہارا ایمان تو کبھی کم ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب اس عزت سے ہاتھ ملائیں گے اگر ایسے ہوتے تو۔ صبر اطاعت میں اس کی اصطلاح کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعہ، یہ اصطلاح اس کی۔ چلے ہم جو یہاں پہ سوالات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر الولا اور والبرا یہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھ لیں گے۔ سوال جہاد فی سبیل اللہ کا کیا حکم ہے؟ جواب اپنی جان و مال و زبان سے جہاد کرنا واجب ہے، اللہ کا فرمان ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو چاہے ہلکے ہو کر چاہے بوجھل ہو کر، یعنی چاہے تم جوان ہو چاہے تم بوڑھے ہو، یعنی چاہے تم تمہاری طبیعت مان رہی ہے چاہے تمہاری طبیعت نہیں مان رہی، نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے، یعنی اپنے مال کے ذریعے جو ہے وہ ہتھیار خریدو، یا اگر انٹلیکچوئل جہاد ہے تو مال کے ذریعے جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے ان کی آرگیومنٹس کو دیکھو، ان کی فکروں کو پہچانو۔ وانفسکم، اپنی صحت کے ذریعے، یعنی خود چلے جاؤ، خود بولو، تھکاؤ اپنے آپ کو، والسنتکم، اور زبان کے ذریعے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ زبان سے جہاد تو انسان ہر وقت کر سکتا ہے، جی ہاں زبان سے جہاد ہر وقت کر سکتا ہے، لیکن سامنے بھی تو کوئی ہونا چاہیے، تو سامنے ہوگا تو آپ اس سے زبان سے جہاد کریں گے۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ ولا، چلے ولا والبرا آ گیا ہے۔ سوال ہے کہ جو لوگ حاکم کے خلاف ریبیل کرتے ہیں تو یہ جہاد ہے؟ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ خروج ہے۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، یہ اہل سنہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس بغاوت سے ہوگا کیا؟ بغاوت سے اور فتنہ فساد ہوگا، وہ رولر لائے گا اپنی آرمی، وہ لوگوں کو پیس کے رکھ دے گا، لوگ لڑیں گے، خون خرابہ ہوگا، ہونا کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ابھی یار لوگوں کے اندر دین آیا نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز میں مسجد میں دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ جہاد کرواؤ گے؟ نماز تو فجر میں تو اٹھ نہیں سکتے، پہلے تو دین کی تعلیم دے دو، ان کو بتاؤ تو صحیح دین ہے کیا، ایمان کے مراتب پر پہنچاؤ، یقین اور صبر کے مراتب پر پہنچاؤ۔ ابھی سے آپ جو ہے وہ اس طرح کی جو حکمرانوں کے خلاف اور یہ اور وہ بغاوت کرنا فضول ہے بالکل۔ لوگ اپنے اندر اسلام نافذ کر نہیں پا رہے، آپ اس سرزمین پر اسلام کیسے نافذ کریں گے؟ پہلے تو اپنے اندر ہوگا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں توحید کی دعوت دی ہے، اور اسلام کو پہلے ان پر لوگوں کو مطمئن کیا کہ مطمئن ہو جائے اسلام حق ہے۔ اب وہ مطمئن ہو گئے، اب وہ تیار ہے کہ اگر وقت کی اگر ضرورت ہوئی کہ اپنے آپ کو کٹانا پڑے تو ہم کٹا دیں گے۔ دیکھیں جہاد بالسیف یہ کوئی مقصد فی نفسی ہی نہیں ہے، یعنی ان اٹ سیلف یہ اسلام کا آبجیکٹو نہیں ہے۔ ان اٹ سیلف اسلام کا جو آبجیکٹو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا گیا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے۔ اب بلانے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ایسی آتی ہیں کہ آپ کو ان کے خلاف لڑنا پڑتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کیا۔ بہت سے لوگ جو اصل میں غلطیاں کرتے ہیں جہاد کے باب میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاد ان اٹ سیلف از آبجیکٹو آف دس اسلام، آف دس ریلیجن۔ ان اٹ سیلف یہ آبجیکٹو نہیں ہے، ان اٹ سیلف آبجیکٹو عبادت بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت بندگی توحید۔ اب اس راستے میں اگر کفار مسلمانوں کو عبادت کرنے نہیں دے رہے، اور اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو پھر وہ جہاد کرے،
یعنی توحید کو عام کرنے، یا اس مقصد کو، اس آبجیکٹو میں اگر زبانی رکاوٹیں آتی ہیں تو آرگیومنٹس کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اس کا جواب دیں. اگر اس آبجیکٹو یعنی توحید اور سبمیشن اور بندگی کو پورا کرنے میں فزیکل رکاوٹیں آتی ہیں، فزیکل تشدد، وائلنس آتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے فزیکل تشدد اور وائلنس کیا جائے گا. اسی لیے نا کہ جب جہاد کے لیے اقدامی جہاد کی شرائط ہے، پہلے ان کو دین کی دعوت دی جائے، نہیں مانے، چلو وہ نہیں مان رہے تو اتنی فریڈم دی جائے کہ چلو تم اپنے دین پر آئے لیکن تمہیں جزیہ دینا ہوگا. اللہ کی زمین پر رہتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اللہ کو نہیں مانتے ہو، تمہیں جزیہ دینا ہوگا. اگر وہ بھی نہیں مانتے ہو اور صلح بھی نہیں ہوتی ہے اور بلکہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو، تو پھر تو تم سے جہاد ہے. اس کا اور حل کیا ہے؟ اور حل کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ جو بہت زیادہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ان سے پھر جو ہے وہ، اور یہ ہر اس میں ہے، یہ صرف اسلام میں جہاد میں، اسلام میں نہیں ہے کہ اس مسئلے کو، اس آبسٹیکل کو روکنے کے لیے فزیکل ہونا پڑتا ہے. یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ سیکولرزم میں بھی ہے، یہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی میں ہے کہ آپ دیکھیں گے یعنی there is no absolute freedom. ایبسولوٹ فریڈم کوئی آئیڈیالوجی میں نہیں ہے. اگر سیکولرسٹ لبرل آئیڈیالوجی کو کوئی ٹالریٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو یہ سیکولرسٹ اور لبرلسٹ آئیڈیالوجیز جو ہے یہ ان کے خلاف فزیکل وائلنس کریں گے، ماریں گے ان کو. اسلام تو ابھی حد تک ٹالرنٹ ہوتا ہے. جتنی آپ ماڈرن ڈے آئیڈیالوجیز دیکھیں گے وہ اسلام سے کم ٹالرنٹ ہے اس فزیکل وائلنس کے اعتبار سے. تو یہ آبسٹیکلز ہیں، آبسٹیکلز کو اگر آپ زبان، سب سے پہلے تو آپ زبان کے ذریعے ریموو کرو، دین کی دعوت دو. نہیں ہوتا، وائلنس ضروری ہے، یعنی فزیکل ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس سے فتنہ فساد ہوگا ان سے. یعنی وہ پھر یعنی اگر ان کو موقع دے دیا جائے تو پھر فتنہ فساد کریں گے، دنیا میں خون خرابہ کریں گے. تو یہ جو ہے وہ ان سے جہاد بھی سیف کرنا پھر ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم کلاس پھر یہیں پہ روکتے ہیں. الولا والبراء جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں چلا کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اگر فجر کی باقاعدگی نہ ہو پاری ہو، نیت بھی کی جائے صبح ایک دفعہ آگ نہ کھلی الارم پہ، لیکن جب اٹھے تو نماز کا وقت گزر گیا ہو، لیکن ایسے لوگوں کے ابھی ہی الارم بجا، پتہ نہیں مجھے جو سمجھنا سوال کا وہ یہ ہے کہ اگر نہ کھلی ہو آگ یا الارم کی آواز نہ آئی ہو تو پھر تو انسان مکلف نہیں ہے اس حال میں. لیکن عادتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، اکا دکا ایسا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جب ہو اس وقت نماز پڑھنا ہے.